اہل سنت و جماعت کے اندر ایک طریقہ ہے، ایک طریق ہے، وہ ہے پیری مریدی، جسے ہم بیعت کہتے ہیں۔ یہ بیعت کیوں ہے؟ اس کا سلسلہ کہاں سے ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی دلچسپی مرید ہونے کی طرف بہت ہے، اور یہ ایک اچھی پہل ہے، خوش آئین بات ہے۔ ہر جوان مرید ہونا چاہتا ہے، عورتیں بھی مرید ہونے کے لیے بہت جوشیلی ہیں، حتیٰ کہ بچہ مرید ہونے کا ذوق و شوق رکھتا ہے۔ جب بھی کسی ممبر سے اعلان ہوتا ہے مرید ہو جائیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرید ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا یہ پیری مریدی کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا سلسلہ کہاں سے ہے؟ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کسی چیز کے مقصد کو سمجھتے نہیں تو آپ اسی رسموں میں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز ہوا حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جب صحابہ کرام سے درخت کے نیچے بیعت لی، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بیعت نہیں لی، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مینا میں بھی بیعت لی، پھر مینا میں بھی بیعت لی۔ بیعتوں کے مختلف نام ہے۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے دن بیعت لی، اللہ کے رسول خود بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ وہاں سے ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے پیارے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر صرف بیعت نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا ہے، اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جب تم اپنے سچے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہو تو وہ ہاتھ صرف تمہارے پیر کے ہاتھ میں نہیں جاتا، بلکہ تمہارے مشائخ سے ہوتا ہوا وہ تمہارا ہاتھ مولا مشکل کشا کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور مولا مشکل کشا اپنے پاس تمہارا ہاتھ نہیں رکھتے، بلکہ تمہارا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت پر یہ کرم ہے اللہ کا کہ مصطفیٰ جان رحمت تمہارے ہاتھوں کو دست قدرت میں دے دیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کتنا عظیم سلسلہ ہے، لیکن یاد رکھنا پھر ہاتھ پہنچانے والا بھی آپ کو ویسا آدمی ملنا چاہیے جو آپ کا ہاتھ وہاں تک، کہ معمولی چیز تو نہیں ہے، آپ یہ کوئی بزنس نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ہر بندہ کرانے کی دکان کھول دے، ہر بندہ مال کھول دے۔ میں اس پر کوئی زیادہ ذکر نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں، مجھے اس فیلڈ میں کچھ آتا جاتا نہیں۔ میں اس میں بولوں گا تو کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے، اس لیے جو چیز کے بارے میں معلومات نہیں اس بارے میں میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، کیا ہوں، جو بھی بات ہے مجھے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا۔ میں خود بھی پیر رکھتا ہوں، مشائخ رکھتا ہوں، اور الحمدللہ دلوں کا سلسلہ مجھے اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں جو چھوٹ گیا ہو جس کی نسبت اب تک مجھے نہ ملی ہو۔ میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، حالانکہ اس فیلڈ میں مجھے آتا جاتا نہیں، پھر بھی میرے مشائخ نے پتہ نہیں کیا کرم کیا کہ مجھ پہ اعتماد کر کے اپنے سلسلوں کی خلافتیں دی۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے نااہل اور بے مایا پر میرے بزرگوں نے اعتماد کیا۔ اللہ سے دعا ہے میرا اللہ
مجھے اس امانت کا امین بنا کر رکھے اور مجھے اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ہے بیعت جس کا میں نے ذکر قرآن مقدس کی آیہ کریمہ سے کیا، سنت رسول سے کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سرکار مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سونپا۔ اب میں اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، آپ کا ذوق سلامت رہا۔ عنوان تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھ میں اللہ کرے آ جائے تو بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا اور آپ کا ذہن صاف ہوگا تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے۔ پھر مولا مشکل کشا کو حضور نے یہ سونپا، جتنے سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ رفاعیہ ہو، سلسلہ شاذلیہ ہو، سلسلہ طبقاتیہ ہو، سلسلہ دسوقیہ ہو، جتنے سلاسل ہیں، سلسلہ نقش بندیہ کے علاوہ سارے سلاسل جو ہے مولا مشکل کشا سے آگے بڑھتے ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے یہ سلسلہ چلتا ہے، وہاں سے حضرت سلمان فارسی ہے اور پھر وہاں سے حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، حضرت سلمان فارسی بھی خلیفہ ہیں مولا علی کے، یعنی سلسلہ نقش بندیہ میں اب یہاں سے یہ چیز جو ہے وہ مولا علی کے خلیفہ سے، اور بعد میں امام جعفر صادق تو پوتے ہی ہیں، یہاں سے بات آگے آ جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے بھی جو ولی بنا وہ مولا علی کے فیض سے ولی بنا، اور قیامت تک جتنے ولی بنیں گے وہ سب مولا کائنات کے فیض سے ولی بنیں گے۔ یہ فیض کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب اس خانوادے کے اندر ایک سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ، اب میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مرید کیوں کیا گیا؟ آپ کبھی سوچتے ہوں گے قادری بنانے کے لیے مرید کیا جاتا ہے، چشتی بنانے کے لیے مرید کیا جاتا ہے، نقش بندی بنانے کے لیے مرید کیا جاتا ہے، سہروردی بنانے کے لیے مرید کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں۔ مرید نہ قادری بننے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ چشتی بننے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ سہروردی بننے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ رضوی بننے کے لیے۔ جب سے آپ کی سوچ یہ بن گئی کہ مرید قادری ہونے کے لیے ہو رہے ہیں، برکاتی ہونے کے لیے ہو رہے ہیں، نقش بندی ہونے کے لیے ہو رہے ہیں، اور پھر فلاں فلاں سلاسل جو سارے سلسلے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں پھر رسول اللہ کیوں بیعت کرتے تھے؟ وہاں کون قادری تھا؟ وہاں کون چشتی تھا؟ وہاں کون؟ تو مرید قادری برکاتی ہونے کے لیے نہیں ہوتا، چشتی یا رضوی اشرفی ہونے کے لیے نہیں ہوتا۔ مرید کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، یوم الست جب آواز آئی تھی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے جواب دیا تھا قالوا بلا، تو اس عہد کی تجدید کے لیے، یعنی پیر تمہیں اپنے اللہ کے اس عہد کی تجدید کراتا ہے کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے اب اس وعدے کو میں وفا کرتا ہوں، اس وعدے پر میں قائم رہوں گا، اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا بلکہ اپنے اللہ کی مرضی پر قائم رہوں گا۔ یعنی مرید قادری چشتی نقش بندی سہروردی ہونے کے لیے نہیں ہوتا، مرید سچا مسلمان بننے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقش بندی بن گئے، سہروردی بن گئے، لیکن حضور جیسا مسلمان بنانے آئے تھے آپ ویسے مسلمان بنے۔ اگر بن گئے تو آپ مرید ہو گئے، اور اگر نہیں بنے پھر آپ کہیں گے جب قادری بننے کے لیے مرید نہیں ہوتا تو قادری کیوں کہلاتے ہیں؟ اصل میں یہ علامت ہے کہ آپ نے سچا مسلمان ہونے کا عہد جس کے ہاتھ پہ کیا ہے وہ خاندان کون سا ہے؟ وہ قادری خاندان ہے، وہ چشتی خاندان ہے، یہ ہے اس کی علامت۔ آپ سمجھ رہے قادری نہیں، اللہ اکبر، جو سچا مسلمان نہیں ہے نہ وہ قادری ہے، نہ وہ چشتی ہے، نہ وہ نقش بندی ہے، نہ وہ سہروردی ہے، اور باقی تو پھر سلسلے الگ بات ہے۔ تو بات یہ ہے ہم ایک سچا مسلمان بننے کے لیے بیعت ہوتے ہیں تو اس کے لیے پیر کا، اچھے پیر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو پیر کرتا کیا ہے؟ پیر اپنا کردار آپ میں منتقل کرتا ہے۔ پیر کی ڈیوٹی ہے آپ کی تربیت کرنا۔ جو تربیت کر سکتا ہے وہی پیر ہو سکتا ہے۔
جو تربیت نہیں کر سکتا وہ پیر نہیں ہو سکتا. اس لیے پیری مریدی کا مقصد گروپ بندی نہیں ہے. پیری مریدی کا مقصد اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، تربیت کرنا ہے. یہ پیری مریدی کا مقصد ہے. جہاں پیری مریدی سے گروپ بندی ہے، آپ کوئی مرید نہیں ہے میرے بھائی. بہت معذرت کے ساتھ پالی والوں، گرد نواز سے آنے والوں، برا لگے تو معاف کرنا، مگر مرنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے ساتھ چٹنگ ہوتی رہی اور تم خود بھی چٹنگ کرتے رہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، ہر ہاتھ میں تسبیح رکھنے والا اللہ والا نہیں ہوتا، ہر بغل میں مسلح دبانے والا اللہ والا نہیں ہوتا. داڑھی کی تراش خراش، حق ہو کی صدا، لا الہ الا اللہ کی آوازیں، صوفیہ کی اصطلاحات بیان کرنا، تصوف کی باتیں کرنا اللہ والا نہیں ہوتا. سنو اللہ کے رسول کی حدیث، دل کے کانوں سے سنو. اللہ کرے تمہارے کلیجے کانپ جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کی دینداری مشرق سے مغرب تک انہیں مشہور کر دیتی ہے. کچھ لوگ دینداری اور تقوی کی وجہ سے مشرق و مغرب میں مشہور ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر نہیں رہتی، ان کی کوئی اوقات نہیں رہتی. کیا سمجھتے ہو؟ صرف نماز کی بنیاد پر، صرف تقوی کی بنیاد پر، صرف تسبیح کی بنیاد پر، صرف مصلی کی بنیاد پر، قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر تم اللہ والے بن جاؤ گے؟ اللہ اکبر. یہ خیال است و محال است و جنو است. یہ صرف خیال ہے، یہ محال ہے، یہ پاگل پن ہے. کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہاری دینداری اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ تم پوری کائنات میں اللہ والے کہلاتے ہو، مگر اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت مکھی کے پر کے برابر نہیں رہتی. ایمان پہ خاتمے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ کون سی چیز اللہ والا بناتی ہے؟ اب یہیں سے بات کا آغاز ہوتا ہے. اللہ والا جو چیز بناتی ہے وہ ہے درد دل، وہ ہے درد دل. اقبال جیسے مفکر کو سمجھ میں آیا جو جرمنی تک گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ جلسہ سنتے سنتے بڈھے ہو گئے. اقبال نے کہا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان. پیری مریدی کا اصل مقصد ہے دلوں کو پاک کرنا، دلوں کو صاف کرنا. اگر دل صاف ہے تو آپ کی نماز نماز ہے، اور دل صاف نہیں ہے تو آپ کی نماز نماز نہیں. دل پہ ڈیپینڈ کرتا. التقویٰ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. پیر کا کام ہے دل صاف کرنا. پیر کے دو ہی کام ہیں، دو ہی کام ہیں، دل صاف کرنا اور دل جوئی سکھانا. تیسرا کوئی کام پیری مریدی سے متعلق نہیں ہے. دل جوئی کرو، اپنا دل صاف کرو، دوسروں کے دلوں کو سنبھالو. جملہ دل میں بٹھا لیں، اپنا دل سنوارو، دوسروں کا دل سنبھالو. بس یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی پیری مریدی کا مقصد ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے خود کے دل میں حسد ہوگا وہ تیرے دل سے حسد کا کتا کیسے نکالے گا؟ جس کے دل کے اندر خود عداوتوں کا سور بیٹھا ہوا ہے وہ تیرے دل سے عداوتوں کا سور کیسے نکالے گا؟ یہ بات ہے میرے بھائیوں. نیاز فاتحہ عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو. یہ اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا چیک کرو نا اپنے دلوں کو. پڑوسیوں سے بھی دلوں میں حسد ہے، سگے بھائیوں سے بھی دلوں میں حسد ہے. یہ تکبر ہے. وہ قادری ہے جس کے دل میں حسد ہے. سنیے ذرا، مشائخ چشت کے بارے میں میں بات آگے کروں گا، لیکن آپ جانتے ہیں مشائخ چشت کہتے ہیں کہ جس کے دل میں بغض، حسد اور اناد ہو وہ دل کا جنابتی ہے. جنابت سمجھتے ہیں؟ وہ دل کا جنابتی ہے. جس کا جسم جنابت سے ناپاک ہو جائے وہ مسجد میں جا نہیں سکتا. مسجد میں چلا گیا تو اس کی نماز ہو نہیں سکتی. جس کے وجود پر جنابت ہو جب اس کی نماز نہیں ہو سکتی تو جس کے دل میں جنابت ہو اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ جب بغل میں
سور لے کر مسجد میں نہیں جا سکتے تو دل میں حسد کا سور لے کر مسجد میں کیسے جا رہے ہو؟ دل میں بغض کا کتا لے کر کیسے جا رہے ہو؟ پیری مریدی کو کبھی بیٹھ کے کسی اللہ والے کے پاس سمجھا نہیں سمجھا؟ تو آئیے، میں کوئی اللہ والا آدمی یعنی اس اعتبار سے کوئی ولی قطب تو نہیں ہوں، لیکن اللہ والوں کا غلام ہوں، ان کا جوتی بردار ہوں، ان کا کفش بردار ہوں، ان کے در کا سگ ہوں۔ آپ نے عنوان دیا ہے تو سن لو، بزرگان چشت اہل بہشت کے یہاں سب سے زیادہ فوکس جس چیز پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دل نوازی کی جائے، لوگوں کا دل رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت لوگوں کا دل رکھنا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ لوگوں کا دل توڑنا ہے۔ اب مجھے بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیری مریدی کا مقصد تو فوت کر دیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، اللہ اکبر، جانتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کون ہے؟ اللہ اللہ، حضرت سرکار محبوب الہی، نظام ملت و الدین، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بار جب انہوں نے مرید کیا، ایک شخص کو کہا حضرت، جب پیر مرید کرتا ہے تو کوئی وظیفہ دیتا ہے، اس دور میں بھی کچھ ایسی رہے ہوں گے، ہر دور میں رہے، اصلی ہے تو نقلی بھی رہتے ہیں، پیور لوگ ہیں تو چٹر بھی رہتے ہیں، ہر دور میں رہتے ہیں۔ جب رسول اللہ کے دور میں ابو بکر صدیق جیسے مسلمان تھے تو عبداللہ ابن ابی جیسے نقلی اور منافق بھی تو تھے نا۔ جب حضور کے دور میں اصلی نقلی چل رہا ہے تو آج تو بہت دور ہو گئی نا میرے بھائی۔ اصلی نقلی کا معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ جب دور رسالت خیر القرون میں ہے، صدیق جیسا اصلی مسلمان ہے تو ابن ابی جیسا زندیق بھی تو موجود ہے، تو یہ یاد رکھنا، ایسا مت سوچنا۔ تو توجہ فرمائیں، سرکار نصیر ملت و الدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے کسی نے کہا حضور مرید تو کر لیا، کوئی وظیفہ دیں۔ کہا بیٹے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، خدمت خلق کرو، اپنے دشمنوں سے نفرت مت کرو، دشمنوں سے، دوستوں سے نہیں۔ یہ نصیحت ہے بزرگان چشت کی۔ دوستوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، سید مجھے ملا کہتا ہے، میں اس کو حاجی کہتا ہوں، بات کیا ہے؟ ارے بات تو یہ ہے نا، کوئی تجھے گالی دے پھر تو اس کو حاجی کہے۔ یہ بات آپ کی تعریف کی، آپ نے اس کی تعریف کر دی، یہ تو لین دین ہوگی، تجارت ہو گئی۔ تعریف کے بدلے تعریف تجارت ہے، محبت کے بدلے محبت تجارت ہے۔ ناظرین صاحب مجھ سے پیار کر رہے ہیں، میں ان سے پیار کر رہا ہوں، تجارت ہے۔ شریف میاں مجھ سے پیار کر رہے ہیں، میں ان سے پیار کر رہا ہوں، تجارت ہے۔ مولانا پیار کر رہے ہیں، میں ان سے پیار، اور یہ تجارت ہے۔ عبادت کب ہوتی ہے؟ محبت۔ جب تم سے کوئی نفرت کرے اس کے بدلے میں تم محبت، تو اسے عبادت کہتے ہیں۔ یہ عبادت کون کر رہا ہے؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اپنے دلوں کو جھانک کے دیکھو، نفرتیں تو موجود ہیں، عداوتیں تو موجود ہیں، اختلاف تو موجود ہے، انتشار تو موجود ہے، پاپ تو موجود ہے۔ یاد رکھنا یہ گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دلوں کا حسد نقصان پہنچاتا ہے، دلوں کی عداوتیں نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ پیری مریدی کا اصل مقصد ہے، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مخلوق پہ رحم کرو، مخلوق سے پیار کرو، دشمنوں کو معاف کرو، نفرتوں کو ختم کرو، پیار دو، پیار ملے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نصیر ملت و الدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کہتے ہیں بیٹا اچھے اخلاق سے پیش آنا، ہاں جاؤ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دشمنوں کو معاف کرو، کسی سے کبھی ناراض نہیں ہو، دیکھ رہے کسی سے کبھی ناراض نہیں ہونا، کسی کے لیے حسد نہیں رکھنا، بغض، سب کے لیے اپنا دل اچھا رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں قلب مومن بیت اللہ، مومن کا دل بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ سوچنا ذرا، توجہ کرنا، اگر آپ ہمت دیں گے تو میں کہہ دوں گا، اور ورنہ اگر آپ ایسا لگے کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں تو میں بھی دو چار کرامتیں پڑھ کر، جانتا ہوں کرامتیں پڑھنا، دو چار نعرے لگوا کر میں بھی نکل جاؤں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کرامتوں کی بجائے اصل تعلیمات پر گفتگو ہو جائے۔ اگر آپ ناراضگی سے بیٹھے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ویسے پالی والے مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، میں اتنا تو جانتا ہوں، اور کوئی ہو بھی جائے تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں آپ کی خوشی کی نہیں کہوں گا جو پیا کو بھائے اختر
وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. یار کی رضا کے لیے کہہ دو تو بھئی عرض کروں نا باتیں کچھ کڑوی کسیلی لے کر آئیں عرض کروں نا. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کے اندر کوئی ناپاکی لے کے جاتا ہے؟ پیشاب ڈالتا ہے اللہ کے گھر میں؟ پاخانہ ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا. تو جب مومن کا دل اللہ کا گھر ہے تو پاخانے کی جتنی گندگی ہے اس سے زیادہ گندگی بغض اور حسد کی ہے. نفرتوں کی گندگی پیشاب کی گندگی سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاخانے پیشاب کی گندگی چند چلو پانی سے دھل جائے گی، لیکن یہ جو حسد، بغض، کینہ، دشمنی، گھمنڈ، تکبر کی یہ جو گندگی ہے یہ 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا. اس کو آپ کو خود دھلنا پڑے گا، یہ نکالنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا. پھر یہ بات یاد رکھنا، یا تو کسی کا دل اللہ کا گھر ہے. ایک بات بتاؤں، پوچھو ان علماء سے، بزرگوں سے، اگر یہ میری تائید کریں گے کہ کہیں پر پاخانہ پڑا ہو، گندگی پڑی ہو، بنا دو گے اس کو اللہ کا گھر، یا پہلے صاف کرو گے؟ یا صاف کرو گے تو اللہ کا گھر بن سکے گا، نہیں صاف کرو گے تو لوگ کہیں گے ظالم تجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتاؤ، یا تو نجاست ہوگی یا تو خدا کا گھر ہوگا. جہاں نجاست ہے وہ خدا کا گھر نہیں ہے، اور جو خدا کا گھر ہے وہاں نجاست نہیں ہے. اب میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون کیا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اگر تمہارے دلوں میں حسد ہے، نجاست ہے، بغض ہے، نجاست ہے، عداوت ہے، نجاست ہے، ایک دوسرے کے لیے ٹھسن ہے، نجاست ہے، انتقام کا جذبہ ہے، نجاست ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، سلام کلام کرنا نہیں چاہتے، کسی کی خوشی میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہارا دل نجاست گاہ ہے، اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا. اور مومن کا دل اللہ کا گھر ہے تو بتاؤ تم وہ مومن ہو جس کو رسول اللہ مومن کہتے ہیں؟ تم وہ مسلمان ہو جیسا مسلمان رسول اللہ بنانے آئے تھے؟ تو سرکار نصیر ملت والدین چراغ دہلی سے کہا کہ حضور کوئی وظیفہ دے تو اپنے اخلاق سے پیش آؤ، کسی سے ناراض نہیں ہونا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں سے پیار کرنا، لوگوں کا دل خوش کرنا، سب بتا دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا کہ حضرت وظیفہ دو، نکل جائے یہاں سے، چل جائے یہاں سے. جو پہلے وظیفے پہ عمل نہیں کرے، ہم چشتی لوگ اس کو دوسرا وظیفہ نہیں دیا کرتے، چلے جاؤ یہاں سے. سرکار نصیر ملت والدین کا ذکر آیا، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ذکر سن لیں. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس، چراغ دلی کے پاس ایک مرید آتا ہے، اور مرید آ کے کہتا ہے حضرت میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے، بہت مشکلوں میں ڈالتا ہے، حضرت میں کیا کروں، اس سے بدلہ لوں؟ آپ لوگ بھی تو ایسی پوچھتے ہو نا علماء سے، مفتیوں سے. ہماری قوم ہم سے جب سوال کرتی ہے تو وہ شریعت کے مطابق جواب نہیں چاہتی. 99% لوگ ایسے ہی ہے، لوگ شریعت کے مطابق ہم سے سوال کر کے جواب نہیں چاہتے، لوگ اپنی مرضی کا جواب چاہتے ہیں. اگر میں نے مرضی کا جواب نہیں دیا، سید کے پاس جائیں گے، انہوں نے جواب نہیں دیا، مولانا کے پاس جائیں گے، انہوں نے جواب نہیں دیا، فلاں. یعنی جب تک مرضی کا جواب نہ مل جائے انہیں اطمینان نہیں ہوگا. تو پوچھتے کیوں شریعت کا نام لے کر؟ اپنی مرضی پہ عمل کر لو. شریعت کو مرضی میں ڈالنا چاہتے ہو تو ویسا مرید آیا آگے کہ بہت ستاتا، یہ کرتا وہ کرتا. آپ نے بیٹا معاف کر، معاف کرنا نبی کی سنت ہے. ہزاروں رکعت نماز پڑھ کے نفل وہ مقام نہیں ملتے جہاں معاف کر کے مقام ملا کرتے ہیں، جہاں معافی دے کر مقام ملا کرتے ہیں. معاف کرنا حضور کی اتنی بڑی سنت ہے، جنہوں نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا فتح مکہ کے دن نبی نے ان کو بھی معاف کیا تھا. رسول اللہ کے جنہوں نے کپڑے پھاڑے تھے، شعب ابی طالب میں 3 سال تک کے نبی کے خاندان کو قید کیا تھا، فتح مکہ کے دن حضور نے ان کو بھی معاف کیا تھا. جو حضور کو مجنون کہتے تھے، معاذ اللہ، ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، حضور نے ان کو ہی معاف کیا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت بیان کرنے والوں اور سننے والوں، امامے کی سنتیں بولنے اور سننے والوں، مجھے بتاؤ بکری کا گوشت بھی سنت ہے، اور پھر کھانے سے پہلے میٹھا کھانا بھی سنت ہے، بعض کے نزدیک بعد میں کھانا بھی سنت ہے. اور تمہیں کھانے پینے کی سنتیں یاد رہی، معاف کرنے والی سنت کو بھول گئے. مجھے بتاؤ اللہ کے رسول نے کس کس کو معاف کیا تھا؟ اور پھر فرمایا جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو معاف
سکے گا، اور معاف کرنا بہت پسند ہے اللہ کو۔ نعرہ تکبیر۔ سرکار نصیر ملت و الدین خواجہ نصیر الدین نے فرمایا بیٹا معاف کر، پڑوسی ستاتے ہیں معاف کر۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی کرتے، کہا آپ نے فرمایا بیٹا اب چشتیوں کی تعلیم دیکھیں، یہ ہندوستان میں جو 90 لاکھ مسلمان ہوئے ہیں نا، نہ گملہ ٹوٹا، نہ مالا ٹوٹی، نہ کسی کے چہرے پہ تماچا لگا، چشتیوں نے کسی کو تو بھی نہیں کہا، تو اور 90 لاکھ مسلمان۔ آپ چشتیوں کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ چشتیوں نے رسول اللہ سے سیکھا دل جوئی، چشتیوں نے رسول اللہ سے سیکھا دل خوش کرنا، اور دل خوش کرنے میں اتنے آگے بڑھے کہ نہ مومن دیکھا نہ کافر دیکھا، سب کے دل خوش کیے۔ ابھی آگے میں عرض کروں گا، آپ سننا چاہیں گے تو سرکار نصیر الدین چراغ دہلی نے فرمایا بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹے بچھا کر دلوں کو سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کر دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ یہ میری بہنیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں بھی کئی سلسلے میں مرید ہوں گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ساس سے لڑنا کون سی مسلمانیت ہے؟ ساس کو گھر سے نکالنے کی سازش کرنا یہ کون سا اسلام ہے؟ ساس سے پوچھتا ہوں، بہو کو تکلیف دینا یہ کون سا اسلام ہے؟ جس مذہب میں کافر کے ساتھ اس نے سلوک ہے، اس مذہب میں بہو کے ساتھ کیا انداز ہوگا؟ اس مذہب میں ساس کے ساتھ کیا انداز ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے سیدہ فاطمہ کی زندگی کو بار بار سنا پڑھا، لیکن یہ ٹاپک کبھی کسی نے چھیڑا کہ سیدہ فاطمہ کی بھی ساس تھی اور ایک ہی گھر میں رہتی تھی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کی ساس کو دنیا فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا میری ماں کے بعد جو میری ماں ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضور نے چچی نہیں کہا بلکہ ماں کہا۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد حضور ان کی قبر میں پہلے لیٹے، خود لیٹے، اور اپنا تہبند ان کو بطور تبرک کفن کے لیے دیا، اور فرمایا اللہ مجھ سے جتنے پہلے انبیاء گزرے ان سب کا واسطہ میرے اللہ یہ میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ توجہ تو فرمائے، لیکن پوچھتا ہوں، چیلنج سے کہتا ہوں، جاؤ علم و تحقیق کے محققین میں چیلنج ہے، سیدہ فاطمہ اور فاطمہ بنت اسد میں کبھی نظروں سے اشارے بھی ہو گئے تو مجھے بتا دو لا کر کے۔ یہ اس گھر کا ماحول تھا، ایک گھر میں رہی۔ ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، تو کچھ ہوا ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے کہ بھئی کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے ساس بہو کا تعلق، اور آج ساس بہو کے لیے بالکل خطرناک بنی ہوئی ہے، اور بہو ساس کے لیے خطرناک بنی ہوئی ہے، جٹھانی دیورانی کے لیے خطرناک بنی ہوئی ہے، دیورانی جٹھانی کے لیے خطرناک۔ میرے بھائیوں کیا ماحول بنا رکھا ہے! ارے تم اپنے گھر والوں کو پیار نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ جو ماں باپ کو پیار نہ دے سکے آخر وہ دشمنوں کو کیا پیار دے گا؟ 9 مہینے تک ماں پیٹ میں رکھتی ہے، تم اس کو پیار نہیں دے سکتے، پتھر مارنے والوں کو کیا پیار دو گے؟ ارے جو دودھ پلانے والی اور منہ کو چومنے والی کو پیار دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ پتھر مارنے والوں کو کیا پیار دے سکیں گے؟ کون سی قادریت اور چشتیت میں مبتلا ہو، یہ رسمی ہے، حقیقت قادریت چشتیت کیا ہے وہ سن لو۔ سرکار نظام الدین محبوب الہی اپنی کتاب ملفوظات بلکہ فوائد الفوائد شریف میں فرماتے، سنیے میں حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فرماتے پیار کرو مخلوق سے، یہ بھی نہ دیکھو کون ہے۔ اب دلیل دیکھو، دلیل دیکھیے، یہ چشتیوں کے یہاں یہی پیار کا ماحول تھا۔ دیکھو اسلام نے جدائی، علیحدگی، اس کے بھی قوانین دیے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، جہاں جو ہے وہ ہے، لیکن صوفیاء ہند میں اول نمبر پہ سب چشتی ہیں، جتنے ہیں سب چشتی۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، سلسلہ چشتیہ میزبان ہے، سارے سلسلے مہمان ہیں۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں میزبان ہے، سارے سلسلے مہمان، چاہے نقشبندی ہو چاہے قادری ہو۔ قادری ہو کر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ چشتی بھی ہوں، نقشبندی بھی ہوں، الحمدللہ رفائی بھی ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا میدان جس نے ہموار کیا وہ چشتی لوگ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی سلسلے کا آدمی ہو،
پہلے وہ چشتی ہے، بعد میں کچھ اور ہے. جس کو چشتیت سے انکار ہے پھر وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا. اور ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے جو مصیبتیں اٹھا کر کے دین پھیلایا ہے یہ ان کا اپنا حصہ ہے. 30 سال سے زیادہ ایک درخت کے نیچے گزارے ہیں غریب نواز نے. ہمارے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سب سنابل شریف کے اندر کہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی زندگی کے 70 سال ایسے گزرے، 70 سال نہ دین کو کبھی زمین پہ پیٹ لگائی ہے، نہ رات کو کبھی زمین پہ پیٹ لگائی ہے. ذرا غور کرنا، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 70 سال تک میرے خواجہ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ گھاگر ساگر اور اونٹ بیٹھ گئے ہمیں اتنا ہی یاد ہے، وہ سب اپنی جگہ حق ہے، لیکن یہ 70 سال تک نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے. آخر یہ 24 گھنٹہ جگتے کیسے تھے؟ کل عمر بنتی ہے 97 سال، 97 ایئرس بنتی ہے، اور اس میں 27 سال ابتدائی ہے. آخری کے جو 70 سال ہے نہ دن کو سو رہے ہیں نہ رات کو سو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ رات کو سوتے ہیں تو خدا کی عبادت جاتی ہے، اور دن کو سوتے ہیں تو مخلوق خدا کی خدمت جاتی ہے. اس لیے میرے خواجہ نہ رات کو سوتے تھے نہ دن کو سوتے تھے. میرے بھائی جو ہمیں احساس ہے ہم تھکے ہوتے ہیں تو گیٹ پر آدمی کھڑا کرتے ہیں، حضرت سو رہے کوئی مل نہیں سکتا. غریب نواز کے یہاں آدمی اس لیے مقرر تھا کوئی آئے تو میرے پاس لے آنا تاکہ اللہ کی مخلوق سے میں ملاقات کروں. خانقاہ کے دروازے 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی کبھی بند نہیں ہوا کرتے تھے. خانقاہ کو خانقاہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کبھی دروازے بند نہیں ہوتے تھے. ان کے دروازے خدا کے اخلاق کا مظہر تھے. جیسے قدرت اپنے رحمت کے دروازے بند نہیں کرتی، اس کی رحمت کے مظہر جو اولیاء ہیں وہ اپنی خانقاہوں کے دروازے کبھی بند نہیں کیا کرتے تھے. ان کے دروازے کھلے رہتے تھے، جو بھی حاجت مند آئے اس کی حاجتیں پوری کرتے تھے. انہوں نے نمازوں کو مختصر کر کے حاجتوں کو پورا کیا، خود بھوکے رہ کے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کیا، مشکلیں اٹھا کر حاجتوں کو پورا کیا. میں جلدی سے پڑھنے لگا ہوں اس لیے کہ کافی دیر سے آپ نے مائک دیا ہے. میں نے کہا تھا کہ جتنی دیر سے مائک دو گے اتنی مختصر تقریر ہوگی. مجھے جلدی سے جانا ہے، ایئرپورٹ احمد آباد ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تو میں بہت جلدی سے کروں گا، دیر نہیں کروں گا. اللہ اکبر. کیا عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے؟ اللہ اکبر. سرکار محبوب الہی سلطان المشائخ محبوب الہی فوائد الفوائد شریف میں فرماتے ہیں کہ بندہ کوئی ہو، مخلوق ہے نا، پیار کرو، اخلاق پیش کرو، محبت پیش کرو. اب یہ زمین کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ آج تم 30 کروڑ ہو، اس وقت تو 30 بھی نہیں تھے جب غریب نواز آئے تھے، ہے نا؟ کون تھا اپنا؟ آج تم اپنوں کو اپنا نہیں بنا پا رہے ہو، اپنے سگے بھائی کو اپنا نہیں بنا پا رہے ہیں لوگ. بیوی میں بھی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، یعنی بیوی کو بھی آپ اپنا نہ بنا سکے، ہے نا؟ اور وہ لوگ کس کو؟ جن کا مذہب الگ، سوچ الگ، فکر الگ. کیا منموہنی صورتیں ہوں گی، کیا منموہنی بولیاں ہوں گی کہ جو آتا تھا انہی کا ہو جاتا تھا. اخلاق، کردار، عبادتوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں وہ جام تھے، چہرے پہ وہ رعنائیاں تھی، جو دیکھتا تھا انہی کے ہو کے رہ جاتا تھا. آئیے ذرا سنیے. محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں بندہ کوئی اس سے پیار کرو، اخلاق پیش کرو. اب دلیل پیش کر رہے ہیں. دلیل فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عادت تھی، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کی عادت تھی کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. جب بھی آپ کھانا کھاتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی مہمان کو لے کے کھانا کھاتے تھے. اب ہوا کیا کہ حضرت خلیل اللہ ایک دن کھانے کے لیے دسترخوان، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اگر مہمان نہیں ملتا تھا تو 12 کوس جا کے مہمان ڈھونڈ کے لاتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے تھے. ایک دن کھانا کھا رہے تھے، ایک مشرک آیا. مشرک یعنی کافر آیا، مسلمان نہیں تھا، کافر آیا. حضرت خلیل اللہ نے سوچا یہ تو مشرک ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، میں اس کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ اس نے کھانا مانگا، اس کو کافر مشرک سمجھ کر کھانا نہیں دیا. تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، او میرے خلیل تو نے اسے کھانا کیوں نہیں دیا؟ اپنے
نے دسترخوان سے کیوں جھڑک دیا؟ تو خلیل اللہ کہتے کافر تھا، مشرک تھا، اس لیے میں نے جھڑک دیا۔ جملہ سنے مزہ آ جائے گا، یاد رکھ لیجئے، دل میں سما لیجئے۔ قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے، جب کافر مشرک تھا اس کو جان کس نے دی؟ کہا تو نے دی۔ کہا جب میں جان دے سکتا ہوں تو تو نان کیوں نہیں دے سکتا؟ اتنے دنوں سے زندگی تو میں اسے دے رہا ہوں، جب میں اسے زندگی دے سکتا ہوں، بھئی کافروں کو زندہ کون رکھ رہا ہے؟ عقیدہ تو یہی ہے نا، حی و قیوم نے سب کو زندگی دی ہے، قدرت کی طرف سے آتا ہے۔ ارے جب میں کافروں کو، میرے دشمن ہے نا، یہ میرے اخلاق ہے کہ میں جان دے سکتا ہوں، تو تو بندہ ہو کے نان کیوں نہیں دے سکتا؟ اندازہ فرمائے، یہ تھا۔ ایک مرتبہ کوئی آیا اور آنے کے بعد حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی سے کہا معرفت کا نصاب بتائی۔ معرفت سمجھتے؟ شریعت پہ عمل کرو تو طریقت میں داخل ہوتے ہو، طریقت میں عمل کرو تو حقیقت میں داخل ہوتے ہو، حقیقت پر عمل کرو تو معرفت کی منزل پر پہنچتے ہو، ہے نا؟ یہ تصوف کی اصطلاحات ہے۔ آپ کے سر کے اوپر سے 4 انچ اوپر جائے گی کچھ لوگوں کے، لیکن بس سمجھ لیں، معرفت میں آسان کر دوں، علماء سے توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا۔ اگر میں آسان کرنے میں کامیاب رہا تو جو وہ دعا دے دیجیے گا، اور اگر میں نہ کر سکا آسان اور غلط بیانی ہوئی تو آپ میری اصلاح کر دیجیے گا۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اس کے مطابق اللہ کو پہچاننا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہ اللہ کی پہچان، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کو کون نہیں پہچانتا؟ میں نے کہا پھر پوچھ لیں آپ سے، جب اللہ کی صفات کے بارے میں علم نہیں ہے کیا باتیں کرتے ہیں؟ ایک بات میں بتاؤں، یہ رونا ہے اپنا رونا۔ آپ کو سب کے بارے میں معلومات ہے، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کتنی بار کرتے ہو دن میں، اور اللہ کا ذکر کتنی بار کرتے ہو؟ کتنا یاد کرتے ہو اللہ کو؟ اللہ کا ذکر کتنی بار کرتے ہو؟ بتاؤ کون کرتا ہے اللہ کا ذکر؟ دشمنوں کی غیبتیں تو کرتے ہو، خدا کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ ہر عبادت کی ایک لیمٹ ہے، لیکن ذکر اللہ کے بارے میں ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اتنا کثرت سے کرو اللہ کا، کتنا کثرت سے؟ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ ذکر اللہ کو دیکھ کر تمہیں پاگل کہنے لگے، لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ یہ اللہ کے ذکر کی شان ہے۔ اور ذکر اللہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم اپنی حیثیت سے کرتے ہو، میں اپنی شان کے مطابق کرتا ہوں۔ تم زمین پہ میرا ذکر کرتے ہو، میں آسمانوں کی بلندیوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تم اپنے جیسے انسانوں میں میرا ذکر کرتے ہو، میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تنہائی میں تم میرا ذکر کرتے ہو، شان تنہائی کے ساتھ میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب ذکر کرتے کرتے میری محبت میں تمہاری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں تو اسی وقت میں تم پر جنت کو واجب کر دیتا ہوں، بے حساب تمہارے لیے جنت لکھ دیتا ہوں۔ بھائیو، یہ خانقاہوں میں ذکر کی محفلیں تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ذکر کدھر ہے؟ کہیں ذکر مجھے نظر نہیں آتا، شاید یہ میری کوہتا چشمی ہے، لیکن میرے بھائیوں کہاں گئی وہ ذکر کی محفلیں؟ کہاں گئے وہ حلقے؟ کہاں گئے وہ دلوں کو صفائی کرنے کا طریقہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ساکی۔ اور ایک بات کہہ دوں، جس کو ذکر اللہ کی لذت مل جاتی ہے پھر وہ غیبت میں کبھی نہیں پڑتا، وہ چغلی میں کبھی نہیں پڑتا، وہ کسی کے ایک لیدے میں نہیں پڑتا۔ رابعہ بصری سے کسی نے کہا رابعہ تو اللہ کا اتنا ذکر اور عبادت کرتی ہے، شیطان تجھے کتنا ستاتا ہوگا؟ رابعہ بصری کہتی ہے ظالم یہ کیا پوچھ بیٹھا، سن لے کہ مجھے تو یار کے
کے ذکر سے فرصت نہیں ملتی، میں دشمن کے لیے وقت کہاں سے لاؤں؟ یار کی محبت سے فرصت نہیں ملتی، میں نفرت کے لیے ٹائم کہاں سے لاؤں؟ اللہ اکبر۔ تو میں جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی، کسی نے کہا سیدھا آخری درجے کا سوال کر لیا اس نے، کیا؟ معرفت کا نصاب بتائیں۔ توجہ، بہت بڑی باتیں کر رہا ہوں۔ اگر کوئی صوفی ہوتا تو میرا ہاتھ پکڑ کر ایک ٹپو مار کے کہتا ہاتھیوں کی غذا چوٹیوں کو دینے بیٹھ گیا تو، لیکن میں ہمت کر رہا ہوں، چوٹیوں میں کوئی تو ہاتھی ہوگا۔ آج نہیں ہوگا، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، کس تک تو پہنچے گا، لیکن کسی کا کام بن جائے بس۔ توجہ، معرفت کا نصاب کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے معرفت کا نصاب؟ اتنی بار قل اللہ پڑھو، اتنی بار کلمہ پڑھو، یہ سب ہے نا، اس کا انکار نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے دسترخوان لگایا، توجہ ہے نا آپ کی؟ بایزید بسطامی نے دسترخوان، اس کو کھانا کھلایا، کہا جاؤ، کچھ نہیں کہا، چپ رہے، کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ دوسرے دن آیا، حضرت معرفت کا نصاب، پھر دسترخوان لگایا اور لذیذ کھانا کھلایا، جاؤ، پھر وہ چلا گیا۔ پھر تیسرے دن آیا، حضرت معرفت کا نصاب، پھر دسترخوان لگایا اور اچھا کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کے کہتا ہے سرکار گستاخی معاف ہو، نصاب معرفت پوچھ رہا ہوں، کھانے نہیں آتا ہوں۔ کہا تو نے سمجھا ہی نہیں، میں تو بتا چکا نصاب معرفت۔ اور کھلا کھلا کے بندوں کا دل خوش کر، خدا کی معرفت تجھے خود ہی نصیب ہو جائے۔ کھلا نا، اور کھلا، آپ دیکھ لیجئے، اسی لیے کھلانے کا تصور صرف اہل سنت میں ہے، غیر سنیوں کے یہاں کھلانے کا تصور نہیں ہے۔ وہ تو چندہ بھی اٹھا کے مسجد کا کھا جائیں، اتنے کھاؤ ہے، لیکن بات یہ میرے بھائی، یہ غوث پاک کے نام پہ کھلا رہے ہو، غریب نواز کے نام پہ کھلا رہے ہو، محبوب الہی کے نام پہ کھلا رہے ہو، امام جعفر صادق کے نام پہ کھلا رہے ہو، پیر کے نام پہ کھلا رہے ہو، پیران پیر کے نام پہ کھلا رہے ہو، تو یہ مذاق اڑاتے کہتے یہ سنیوں کے یہاں تو صرف کھانے پینے کی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ کھانے پینے کی بات ہو، کھانے پینے کی بات تو قرآن کرتا ہے کہ جنتیوں کی علامت قرآن بتاتا ہے کہ جنتیوں کا عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا اللہ فرماتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی کہیں گے اللہ ہمیں جہنمیوں سے کچھ پوچھنا ہے۔ اللہ فرمائے گا پوچھو، اللہ پردے اٹھائے گا جو اللہ کی شان ہے۔ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یہ آرام میں ہوں گے، وہ مشکل میں ہوں گے، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، سورت ہے سورت المدثر، ہے نا؟ حفاظ کرام ہو تو توجہ فرمائیں، غلط حوالہ دے رہا ہوں تو بھی اصلاح کر دیں۔ میں حافظ نہیں ہوں۔ سورت المدثر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہ جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے۔ تو سنی نے دیکھا جنتی کی علامت کیا ہے؟ نماز اور نیاز، نماز اور نیاز۔ نیاز کا مطلب کیا ہے؟ غریبوں کو کھلانا۔ اور ایک بات بتاؤں، غریبوں کو کھلانا لوگ گھمنڈ سے بھی کھلاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں غریبوں کو ہم بطور نیاز کھلاتے ہیں۔ نیاز کس کو کہتے ہیں؟ سمجھا نیاز؟ نیاز سمجھا؟ جو چیز عاجزی اور انکساری سے پیش کی جائے اس کو نیاز کہتے ہیں۔ یعنی غریب کو دسترخوان پہ بٹھا کر مزدور سیٹ مزدور کو کھلا رہا ہے، ایسے نہیں کھلانا، یہ نیاز نہیں ہے، یہ نیاز نہیں ہے۔ سر پہ کھڑے ہو کر اپنی بادشاہیت کا کمر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کھلانا،
اس لیے کہ یہ دوسروں کا طریقہ ہے. نیاز کا مطلب یہ ہے جب تو اللہ کے نام پہ کھلا رہا ہے، آخرت کے لیے کھلا رہا ہے، تو غریب کو بھی شان سے کھلا، نیاز کے عاجزی کے ساتھ، جیسے کوئی خادم اپنے مخدوم کو کھلایا کرتا ہے تاکہ اس کے عزت نفس پر حرف نہ آئے. میرے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہیں آئی. آپ اندازہ فرمائے تو یہ نیاز کا سسٹم کیوں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ دل جوئی کے جو معاملات ہیں بزرگان چشت میں زیادہ ہیں. خانقاہ کے اندر اخلاق، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. کیا؟ ہاں اب آپ تھوڑی اور مشکل آئی. کیا؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو. تو اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ پردے ڈالتا ہے، اللہ کسی کی عیب نہیں اٹھاتا، اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتا، اللہ کسی کو ذلیل. اپنے آپ کو ہی دیکھ لو نا، اگر اللہ نے تم پہ اور مجھ پہ پردے نہ ڈالے ہوتے نہ میں یہاں بیٹھنے کا قابل تھا نہ تم وہاں بیٹھنے کا قابل تھے. بولو پردے ڈالے کہ نہیں ڈالے؟ ہاں پردے ڈال رکھے ہیں. تو اللہ پردے ڈالتا ہے. اللہ کے اخلاق پہ عمل کرو، تم بھی پردے ڈالو. اللہ معاف کرتا ہے. ایک بار حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کو ایک دن میں 100 بار معاف کرو. وہ 100 بار غلطی کرے 100. کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو معاف ہی نہیں کروں گا، میں چنگیز خان کی اولاد ہوں، میں ہلاکو. ہم چنگیز ہلاکو نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہم رحمت للعالمین کے غلام ہیں. شب برات میں بھی کوئی معاف کرنے کے لیے معافی مانگنے جاتا میں معاف نہیں کروں گا. میں نے نہیں معاف کرنا. پتہ ہے کیا ہوگا؟ بزرگوں نے فرمایا باپ کا قاتل بھی معافی مانگے تو تجھ پہ لازم ہے کہ تو باپ کے قاتل کو معاف کرے. کیا سمجھ رہے ہو؟ دین کو کھیل بنا رکھا ہے. صرف داڑھیوں کی تراش خراش اور ٹوپیاں اور رسومات پر عمل کر کے جنت میں جاؤ گے. یہ ہے تصوف، یہ ہے دین. باپ کا قاتل بھی معافی مانگے، معاف کرو اس کو. معافی کا یہ حال. ارے میرے آقا نعمت، میرے مرشد، غوثوں کے غوث، قطبوں کے قطب، ابدالوں کے ابدال، ولیوں کے ولی، اماموں کے امام، امام حسن بادشاہ، امام حسن مجتبی، جب ان کو زہر کھلایا گیا، حوالہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ دوں. کتاب کا نام ہے علامہ مومن کی کتاب، شبلنجی کی کتاب. سن لیں، سن لیجئے. جب آپ کو زہر کھلایا گیا، امام حسین آ کر کہتے ہیں بھیا بتاؤ تمہیں کس نے مارا؟ فرمایا جس پر میرا گمان ہے اگر وہی ہے تو اللہ بڑا انتقام لینے والا ہے. شک کی بنیاد پہ میں کسی کو سزا نہیں دے سکتا کہ ورنہ کو اللہ کو جواب کیا دوں گا. اور کہاں تم انتقام لوگے حسین؟ توجہ، سیدہ کے دودھ پینے والے کی شان دیکھ. حسین تم بدلہ لوگے؟ جی بھیا میں بدلہ لوں گا. فرمایا تم بدلے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھے اجازت دے تو میں میرے قاتل کو معاف کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. حالانکہ یہ ان کو وہ اجازت نہیں ملے گی کیونکہ وہ حسن مجتبی کا قاتل ہے، ہم شبیہ پیغمبر کا قاتل ہے، رسول اللہ کی اہل بیت کا قاتل ہے. نبی کی اہل بیت کا قتل صرف قتل نہیں ہے، یہ نبی کے رشتے پر حملہ کرنا ہے، حضور کی ردائے محبت پہ حملہ کرنا ہے. لیکن انداز تو دیکھیں، اخلاق تو دیکھیں، فکر تو دیکھیں، تصور تو دیکھیں. اور ہمارے پیروں کے پیر، امام حسن کے بھی پیر، مولا مشکل کشا سیدنا علی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ جب آپ کو جب وہ ظالم نے حملہ کیا تو آپ کا سر پھٹا، داڑھی سفید ہو گئی خون سے. تو آپ نے کہا بہت پیاس لگ رہی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پلاؤ. تو حکیموں نے کہا پانی کی بجائے شربت دو مرشد کو، مولا مشکل کشا کو. تو وہ جو قاتل تھا وہ پکڑا لیا گیا تھا. عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا.
گیا تھا اور مولا مشکل کشا کے سامنے کھڑا تھا، وہ لوگ اس کو پکڑ کے کھڑے تھے کہ سرکار کو صحت مل جائے تو پھر حضرت خود ہی فیصلہ کریں گے، اور اگر صحت نہیں ملی تو پھر شہزادے جو چاہے فیصلہ کریں۔ تو مولا مشکل کشا کے ہاتھ میں جب ٹھنڈا ٹھنڈا جب وہ شربت لایا گیا پینے کے لیے، تو جیسے مولا نے ہاتھ میں لیا تو قاتل کہتا ہے علی تم تو مرد میدان ہو نا، تم جانتے ہو چوٹ جس کو لگتی ہے اس سے زیادہ محنت مارنے والے کو لگتی ہے، جب تمہیں اتنی پیاس لگی ہے تو مجھے کتنی پیاس لگی ہوگی۔ مولا نے کٹورا ہٹا دیا اور فرمایا پہلے اس کو پلاؤ بعد میں علی پیے گا۔ یہ ہے بیعت، ہے یہ ہے تصوف، یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار۔ کدھر چلے گئے میرے بھائی؟ اللہ اکبر۔ مگر سنو سنو سنو، مگر کیونکہ وہ علی کے ہاتھ کا جام تھا، کوئی جہنمی کیسے پی سکتا تھا؟ اس نے کہا اس میں کوئی سازش لگتی ہے، میں نہیں پیوں گا۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا قدرت کے فیصلے قدرت کے فیصلے ہیں، اگر آج میرے ہاتھ سے پی لیتا تو قیامت میں بھی اپنے ہاتھ سے پلا دیتا۔ اندازہ تو فرمائیں یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی جو تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بہت دور بات نکل گئی۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ آئیے سرکار محبوب الہی، دو باتیں عرض کروں گا اور پھر بات پوری کر لوں گا۔ بزرگان چشت کے بارے میں ٹائم بھی ہو گیا، دو بزرگوں کا، ایک محبوب الہی کا سن لیں اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کا ایک واقعہ، تھوڑا سا واقعہ پہل کے بات پوری کرتا ہوں۔ مرتوں آپ جس حساب سے سن رہے میرا تو دل لگ رہا ہے کہ میں اپنے مرشدوں کا ذکر کرتا جاؤں، اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا جاؤں۔ اتنے سکون سے تو سننی کبھی نہیں سنتا ماشاءاللہ، لیکن آپ سن رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب آپ سننا چاہتے ہیں، ہاں سبحان اللہ۔ توجہ، حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء محفل میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ توجہ کریں، کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ محبوب الہی کو۔ دیکھو میں پیر لوگ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آج اللہ جانتا ہے، یہ آپ کسی پیر پہ مت لے جانا اس کو، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں پیروں کے بارے میں، میں اپنے پیروں کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت محبوب الہی کو گالی دے رہا ہے، اور محبوب الہی کون ہے؟ کون ہے محبوب الہی؟ محبوب الہی وہ وقت کا بادشاہ جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے بے چین ہے۔ محبوب الہی کون؟ دلی کے دربار میں جتنے سپاہی ہیں 70% سے زیادہ سب محبوب الہی کے مرید ہیں، پورا دلی دیوانہ ہے محبوب الہی کا۔ اور محفل میں اللہ نہ کرے اگر اس جلسے میں کوئی مجھے کچھ کہے، میرا منہ بھی کیسے اترے گا؟ اس لیے کہ طوطے کی طرح تصوف بیان کرنا اور بات ہے نا، لیکن صوفی بن جانا تو اور بات ہے۔ تو ہم بھی تو ایسی نقل ہی کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ مجھے اصل کر دے، اصل صوفی کر دے، سچا صوفی کر دے، مجھے بھی بزرگوں کے فرمان پہ عمل کی توفیق۔ ورنہ یاد رکھ، مرنے کے بعد کفن بھی چھین لیا جائے، کہ وہاں چیٹنگ کرتے تھے، مکاری کرتے تھے، مذہبی اولیے میں لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، سر جھکا جھکا کے بیٹھتے تھے، مکاری کرتے تھے۔ گردنیں تو تم نے جھکائی مکارو، تم نے دل کہاں جھکایا؟ ہاں، تم نے امامے کے پیچ کھیچ اور جبے کے اوپر توجہ دی، شیروانیوں پہ توجہ دی، تم نے دل کو کب سنوارا؟ ہاں، محبوب الہی کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ محبوب الہی سرکار نے فرمایا اس کو چاندی کے سکے دو، اس کو چاندی کے سکے دو، اس کو کھانا دو۔ لوگ اٹھے مار ڈالیں گے، کہا اللہ کی قسم اگر مجھے پیر مانتے ہو اسے کچھ نہیں کرنا۔ اسے سکے بھی دیے، کھانا بھی دیا، کپڑے بھی دیے، اور سب دے کر کے جلدی نکل یہاں سے، جا ورنہ یہ تجھے مار ڈالیں گے۔ جب وہ چلا گیا تو محبوب الہی کہتے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، سن لے فکر، چشتیوں کی فکر سن لے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو گالی والی دے کر کے ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں نا، تو ہمارا تکبر ختم ہوتا ہے۔ اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو ہم مغرور ہو جائیں گے، اور جب مغرور ہو جائیں گے تو اللہ والے کیسے ہوں گے؟ تو یہ جو ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے آتے کہیں نہ کہیں ہمارا گھمنڈ چکنا چور کرتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، ایک مرتبہ ایک شخص محبوب الہی کے پاس آیا، اور وہ بڑا عالم تھا، نام نہیں لوں گا اس کا، اس کو بھی کچھ لوگ مانتے ہیں، بڑا عالم تھا، بہت بحث کیا، بہت اپنے علم کا ترہ دکھایا اور بہت کیا۔ محبوب الہی کوئی معمولی آدمی تھے، شیخ الاسلام تھے محبوب الہی اپنے دور کے، ان کو شیخ الاسلام کہا گیا ہے۔ اور پوچھ دو شیخ الاسلام اپنے زمانے کے کتنے بڑے عالم کو کہا جا، ہر ایک کو کوئی شیخ الاسلام کا خطاب ملتا ہے؟ نہ،
شیخ الاسلام اللہ اکبر، حضرت محبوب الہی کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا۔ جب وہ بک بک کر کے اور اپنا گھمنڈ دکھا کر چپ ہوا تو جو 2 جملوں میں محبوب الہی نے ایسا جواب دیا کہ وہ چپ ہو گیا، کسیان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، شرمندہ ہو کے وہ گیا۔ تو محبوب الہی افسوس کرنے لگے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ توجہ کریں، بزرگوں کی چشتیوں کی فکر دیکھیں۔ ہم سے کوئی بحث کرنے آئے تو ہم تو کوشش کرتے الٹا سلٹا کچھ بھی دھوس دے کے، کچھ بھی پٹوا کر، مار کر، کچھ بھی اس کو چپ کرائیں اور ہم اپنے فتح کا جھنڈا لہرائیں کہ ہم فاتح، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ اور محبوب الہی اس کو چپ کرا کر جب وہ شرمندہ ہو کے گیا تو محبوب الہی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا حضور کیا غلطی؟ کہا حضور کے ایک امتی کو میں نے شرمندہ کر دیا، مجھے اس کو ایسا علمی جواب دینا ہی نہیں چاہیے تھا جس سے وہ شرمندہ ہوتا۔ اب اگر میں نے اس کو جواب دے کے شرمندہ کر دیا تھا تو مجھے اس کو کچھ کپڑے دینے چاہیے تھے، کچھ تحفہ دینا چاہیے تھا تاکہ اس کی شرمندگی ختم ہو جاتی اور وہ میری خانقاہ سے نکلتا تو خوش خوش دل لے کر کے نکلتا۔ یہ تھے چشتی لوگ، اللہ اکبر۔ اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اپنا بنایا۔ آج یہ دل کو لوٹنے والی ادائیں، دلوں کو خوش کرنے والی ادائیں ہمارے پاس سے ختم ہو گئی۔ آج ہم انتقام انتقام انتقام، اینٹ کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اینڈ سن لے، اب بہت بزرگ یاد آ رہے ہیں میرے، لیکن خواجہ نصیر ملت والدین، نصیر الدین چراغ دہلی۔ یہ نصیر الدین چراغ دہلی کون ہے؟ امیر خسرو سرکار کی موجودگی میں محبوب الہی نے جس کو اپنا جانشین بنایا، توقع کے خلاف تھا۔ جب اعلان ہوا نا کہ میرا جانشین نصیر الدین ہوں گے تو لوگوں کو حیرت ہوئی، جس خسرو سے اتنا پیار کہ کہتے ہیں کہ اگر 2 مردے ایک قبر میں دفن ہو سکتے تھے، بلا عذر شرعی اگر اجازت ہوتی 2 مردوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کا تو میں وصیت کر جاتا کہ مجھے اور خسرو کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ کہتے قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا محمد احمد نظام الدین دنیا سے کیا لایا ہے تو میں اسی ترک اللہ امیر خسرو کو پیش کر دوں گا۔ ایک جملہ اور سن لیں میرے مرشد محبوب الہی کا، کیا کہا؟ خسرو خسرو ہے تجھ پہ میری جان قربان، میرے مالک خسرو، او ملک الشورى طوطی ہند، تجھ پہ رشک آتا ہے میرے آقا، کیا شان ہے۔ فرماتے ہیں میرے ترک اللہ کو کوئی مجھ سے نہ چھینے۔ امیر خسرو کو کبھی نام نہیں لیا، کیا کہتے؟ ترک اللہ، ترکی تھے، حضرت امیر خسرو خاندان ترکی کا تھا، اس لیے ترک اللہ کہہ دے۔ اور کہا میرے ترک اللہ کو کوئی چھیننے کی کوشش نہیں کرنا، اگر کسی نے میرے ترک اللہ کو مجھ سے چھیننے کے لیے میرے سر پہ آرا بھی چلا دیا تو میں آرے کا دکھ سہ لوں گا، مگر ترک اللہ کی جدائی کا دکھ نہیں سہ سکتا۔ خسرو سے اتنا پیار تھا۔ اب سنیے، مگر جانشینی کی بات آئی، ایسے خسرو کی موجودگی میں نصیر چراغ دہلی، کیا ہستی ہوگی نصیر الدین چراغ، بندگی مخدوم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، مرید ہے محبوب الہی کے، پیر ہے بندہ نواز گیسو دراز، کیا ہستی ہے بھائی، ذرا غور تو کریں۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا، شاید آپ کو نصیر الدین چراغ دہلی تو آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن ان کی سیرت آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، نہیں سنی ہوگی، اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی تو بہت مبارکباد ہے۔ آپ کو تو چھٹی نہیں ہے نا، فیس بک سے چھٹی نہیں ہے، یوٹیوب سے چھٹی نہیں ہے، اب یہ چھٹی دے تو آپ پڑھو نا میرے بھائی، پڑھتے ہی نہیں ہو۔ ہم پڑھتے رہتے تھے تو سب پتہ رہتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت محبوب الہی سے، خسرو کی موجودگی میں نصیر الدین کو آپ نے اپنا جانشین بنا دیا۔ تو ایک تاریخی جملہ محبوب الہی نے کہا تھا، فرمایا نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر۔ میں تو خسرو ہی کو چاہتا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ میں نصیر، یعنی اب ایک بات اور یہاں ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ سنیو تمہیں بھی پتہ چل جائے۔ جب محبوب الہی کا جانشین نظام الدین کی مرضی سے مقرر نہیں ہوتا، جب محبوب الہی کی خانقاہ کا سجادہ نظام الدین اولیاء کی مرضی سے مقرر نہیں ہوتا، تو مسجد نبوی کا پہلا امام ابو بکر صدیق انسانوں کی مرضی سے کیسے مقرر ہوا ہوگا؟ نبی نے جس کو اپنا مصلی دیا ہوگا کس کے حکم پہ دیا ہوگا؟ اندازہ کریں۔ اس لیے تھوڑا بک بک کم کیا کرو۔ جب خسرو کی موجودگی میں نصیر کو جانشین بنا دیا تو مان لیا نا،
تو اگر مولا علی کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی دے دیا تو بک بک کیوں کرتے ہو؟ یہ تو حضور کا اختیار ہے، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ علی چھوٹے نہیں ہیں، جس کو مصلی دینا تھا اس کو مصلی دیا، جس کو بستر دینا تھا اس کو بستر عطا کر دیا، جس کے کندھوں پہ بیٹھنا تھا اس کے کندھوں پہ بیٹھ گئے، جس کو کندھوں پہ اٹھانا تھا اس کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ حضور نے صدیق اکبر کو جو مقام دیا، صدیق ہیں، مولا علی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہیں۔ حضور محدث اعظم کے چوچوی نے فرمایا تھا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا ہیں۔ حضرت امیر تو اب سمجھ آئے نصیر الدین کون ہے؟ اب سنیے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے محبوب الہی سے کہا، سرکار آپ کے بعد میں دلی میں نہیں رہ سکوں، تم کیا کرو گے پھر؟ اب باتیں ہو رہی ہے پیر اور مرید میں اکیلے، مرید اور خلیفہ میں باتیں ہو رہی ہے اکیلے، کیا کرو گے؟ کہا آپ کے بعد میں چلا جاؤں گا مکہ شریف، حج کروں گا، پھر مدینہ منورہ جاؤں گا اور پوری زندگی حضور کے قدموں میں گزار دوں گا۔ اب محبوب الہی کا جواب، کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ توجہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو حرم میں رہنے سے زیادہ فکر رسول اللہ کے مشن کی ہوتی ہے، یعنی نبی کا مشن کتنا قیمتی ہے۔ اسی لیے تو نبی کے تقریباً صحابہ 1.25 لاکھ ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں صرف 10,000 ہیں، باقی کے کہاں گئے؟ سب مشن کے لیے گئے۔ اگر وہ مشن کے لیے نہ نکلے ہوتے تو یہ مشن ہم تک پہنچتا محدود رہ جاتا۔ حضور محدث اعظم کے بھی دو مصرے یاد آ رہے، کہتے ہیں جب مدینہ منورہ سے جانے لگے تو لوگوں نے کہا نبی کا بیٹا نبی کا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، تو جواب دیا مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین جیسا بیٹا کربلا کیوں گئے؟ مشن کے لیے گئے۔ بہرحال تو کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں، مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جانا ہے الگ بات ہے، ہم بھی گئے تھے، حج کرنے جانا ہے جائیے، ہم بھی گئے تھے، لیکن رکنا نہیں، کیونکہ تم سے بڑا کام لینا ہے دلی میں، تم کو دلی میں ہی رہنا ہے۔ تو حضور دلی میں رہوں گا؟ بولے بہت صدمے اٹھاؤ گے میرے بعد، بہت تکلیفیں اٹھاؤ گے میرے بعد، بہت ستائے جاؤ گے، لیکن چشتیوں کے مشرب پہ رہنا، کسی سے بدلہ نہیں لینا، معاف کرتے رہنا، اللہ کی شان۔ مرشد نے جو کہا تھا وہی ہوا، اب کیا ہوا اس کو دل کے کانوں سے سن لیں۔ اہل علم کی توجہ، ہمارے پاس علم تو آ گیا، ہمارے پاس حلم نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کتابیں تو پڑھ لی لیکن اللہ والوں کی صحبت سے ہم محروم کر دیے گئے، اس لیے کہ علم کتابوں سے آتا ہے مگر حلم اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے۔ پیر کی صحبت میں اسی لیے تو بیٹھتے ہیں کہ پیر بدل دیتا ہے، پیر تبدیل کر دیتا ہے، پیر رنگ چڑھا دیتا ہے، کاش کہ وہ پیر ہو۔ بہرحال محبوب الہی جیسے پیر کی صحبت تھی، اب محبوب الہی کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد بادشاہ کا بھی نام نہیں لوں گا اس لیے کہ لوگ بہت محترم جانتے ہیں جناب کو، سن لیجئے۔ بادشاہ وقت نے اللہ اکبر حضرت سارے دلی کے صوفیہ کو بلایا، کہا چلو سب آؤ اور میرے یہاں نوکری کرو۔ تو جو بیچارے کم ہمت کے تھے انہوں نے رخصت پہ عمل کیا، کہا نوکری کرنا شروع کر دی بادشاہ کے یہاں۔ خواجہ نصیر الدین محبوب الہی کے مرید و خلیفہ بولے ہم میرے پیر دربار میں نہیں جاتا تھا، ہم بھی نہیں جائیں گے دربار میں۔ کہا نہیں آنا پڑے گا۔ میں حضرت نصیر الدین نے کہا بھئی دیکھو ہمیں مجبور نہ کرو، میں نہیں آ سکتا، ہمارے پیر کبھی نہیں گئے بادشاہوں کے پاس، ہم بھی نہیں جا سکتے۔ بہرحال بہت مجبور کیا تو دربار میں گئے۔ بادشاہ نے کہا نوکری کرو گے؟ فرمایا دیکھو ہمیں فرصت نہیں ہے اللہ کی عبادت سے، ہمیں مت کرو، مخلوق کی خدمت سے ہمیں فرصت نہیں ہے، مت لگاؤ ہمیں نوکری پہ۔ کہا اچھا نوکری نہیں کرو گے میرے یہاں؟ یہ سب بادشاہ نے ذلیل کرنے کی نیت سے اس ظالم نے کیا تھا، آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا ایک بات سن لینا، اللہ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے کسی اللہ والے سے الجھا دیتا ہے، اللہ والے سے الجھے سمجھ لو تمہاری الٹی گنتی شروع۔ ایک جملہ میرا پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، ایک جملہ یاد کرنا، رکھ لینا، گانٹ باندھ لینا، پلو باندھ لینا، زندگی میں میری کوئی بات یاد رہے نہ یاد رہے، یہ میرے بزرگوں کی بات یاد رکھنا کہ کسی سے بھی مت الجھو، کیونکہ کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ تم اس سے الجھے اور وہ اللہ والا نکلا، کیا ہوگا؟
برباد. سب سنابل شریف سے میں تو لاسٹ پڑھ رہا تھا لیکن بیچ میں سب سنابل شریف سے ایک حوالہ پڑھتا ہوں. اللہ والوں سے الجھنے کا انجام کیا ہے؟ اگر اللہ والوں تک کوئی اپنی بات بھی پہنچانا ہے تو ادب سے پہنچاؤ. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ میں سما بہت ہوتی تھی. چشتیوں کا قدیم مشرب ہے سما. سما سمجھتے ہیں؟ سما ہوتی تھی. جو نہیں سمجھتے وہ سب سنابل شریف پڑھ لے, اس کو سمجھ میں آئے. سما چشتیوں کی ہوتی. تو جو دلی کے قاضی شہر تھے, قاضی ضیاء, ان کا نام تھا قاضی ضیاء. قاضی ضیاء کو سما سے بہت چڑ تھی. بولے یہ جب دیکھو جب نظام الدین گانے بجانے میں لگا رہتا ہے, کیا ہے یہ ہے وہ ہے. تو محبوب الہی کیا سما ہو رہی تھی. یہ پہنچے اور جس خیمے میں سما ہو رہی تھی, دیکھو سما میں اب ایک تھوڑی سی وضاحت کرنی ہی پڑے گی تاکہ غلط فہمی نہ ہو. خانقاہی سما میں اور بازاری قوالی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اہل سنت سما کے قائل ہیں, اہل سنت بازاری قوالیوں کے قائل, جس میں لڑکی لڑکا کو بٹھا کے عرسوں میں جو تم مقابلے کراتے ہو, جو دیگا مستی کرتے ہو, یہ سب حرام ہے. عرس کے موقع پہ شراب پی پی کر کے ناچتے ہیں جہاں لوگ, یہ سب حرام, اس کی اجازت نہیں ہے. سما کیا ہے؟ جو ہمارے صوفیہ نے کیا, بزرگوں نے کیا, اس کی شرائط ہے یہ. وہ سب احیاء العلوم پڑھ لو, سب سنابل پڑھ لو, فوائد الفوائد پڑھ لو, اسی طریقے سے بزرگان چشت کے ملفوظات پڑھ لو, سب تمہیں پتہ چلے گا. تو سما ہو رہی تھی, خانقاہی سما. اور خانقاہی سما محبوب الہی تھے بھائی اس خانقاہ میں, جس میں پڑھا جاتا تھا نمی دانم چ منزل بود شب جائے کے من بودم, بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم, پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے, سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم, رقیبا گوش بر آواز اوتر ناز من ترسا, سخن گفتن چ مشکل بود شب جائے کے من بودم, خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو, محمد شم میں محفل بود شب جائے کے من بودم. اور اس طریقے سے اس میں جو کلام پڑھے جاتے تھے وہ کلام تھے. یہ قاضی ضیاء پہنچے سننا, اور پہنچ کے غصے میں آئے, اور جو خیمے کے اندر سما ہو رہی تھی, خیمے کی تنابیں اکھاڑ دی قاضی صاحب نے. حالانکہ قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بات کرتے, لیکن سیدھا جا کے انہوں نے حملہ کر دیا. اور کیا کیا؟ تنابیں اکھاڑ دی. محبوب الہی تھے. ہاں, انہوں نے, قاضی صاحب نے جیسے ہی تنابیں اکھاڑی, وہ بغیر تنابوں کے خیمہ اپنی جگہ پہ قائم رہا, اپنی جگہ پہ قائم رہا. اب ان کو برداشت نہیں ہوا. یہ کیا گانا بجا لگا کر کے رکھے تم نے, اور یہ سب کیا ہے؟ محبوب الہی تھے. محبوب الہی نے فرمایا حضرت دعا کریں, جواب دے. عقل والوں کا سوال, عشق والوں کا جواب. لڑائیاں عقل والے کرتے ہیں, عشق والے نہیں لڑا کرتے. توجہ. قاضی ضیاء بہت بڑے عالم تھے دلی کے, چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے. حضرت دعا کرو اللہ ہمیں برائیوں سے بچا دے. آپ کے نزدیک اگر یہ برائی ہے تو آپ دعا کر دو کہ ہم اللہ میں برائیوں سے بچا لیں. محفل تو ختم ہو گئی. قاضی صاحب جیسے ہی گھر پہنچے, پہلا بچہ مر گیا, بڑا بیٹا مر گیا, چند دن کے بعد دوسرا بیٹا بھی مر گیا. پھر قاضی صاحب چند دن میں خود ہی بیمار پڑے. جب بیمار پڑے تو محبوب الہی ان کو دیکھنے بھی. ہائے ہائے ہائے, وہ چشتیوں تمہاری اداؤں پہ قربان, او صوفیوں تمہاری اداؤں پہ قربان. جو پورے بری مجلس میں ذلیل کرنے آیا ہے اپنے علم کے گھمنڈ میں, اس کی عیادت کے لیے بھی گئے ہیں. جب گئے تو کیا کہتے ہیں, آپ اچھے تو ہیں نا قاضی صاحب؟ اور قاضی صاحب کا جواب سنیے, ابھی بھی تم وہی سب حرام کام کرتے ہو, ابھی سدھرے نہیں تم. کہتے ہیں اگر وہ حرام ہے تو دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اور جب لوٹے ہیں قاضی مر گیا, قاضی کا انتقال ہو گیا. کسی نے ابو علی شاہ قلندر سے کہا
ابو علی شاہ قلندر سے کہا کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا. کہا میرے پاس بھی آئے تھے مگر میں نے تو جلال قلندر تھے نا, وہ تو جذب میں رہتے تھے, اور میں نے جلال کی نظر ڈالی تھی اس پہ, وہ مرا نہیں تھا, اس کو کچھ ہوا نہیں تھا. کہا کیوں نہیں ہوا تھا؟ کہ وہ شریعت کی زرہ پہن کے آیا تھا نا اس لیے بچ گیا تھا. مگر وہ کیا سمجھتا ہے, شریعت کی زرہ پہن کے آئے گا تو بے ادبی سے بچ جائے گا, موت کا ایک حصہ تو ابھی باقی ہے نا. اور پھر یہ بے ادبی اس کو اس کی موت کا سبب بن گئی, یہ بے ادبی اس کو لے ڈوبی, اس کا گھر ویران کر دیا, بچے مر گئے اور خود مر گیا. اندازہ فرمائے. تو اللہ جب بھی کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے اللہ والے سے الجھا دے, اللہ والے سے الجھے, ختم, بات ختم. یہ جو سلسلوں کے, ارے ایک مرتبہ امام حسن بصری کو معاملہ ہو گیا, امام حسن بصری کے ساتھ معاملہ ہو. امام حسن بصری کہتے ہیں پوری زندگی میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا رہا, عاجزی کرتا رہا, انکساری کرتا رہا. ایک دن خدا جانے کیا بات تھی, کیا ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ وہ کہا کہ میں دریا کی سیر کو گیا تو دیکھا کہ ایک حبشی بوتل میں کچھ پی رہا ہے, اس کی گود میں ایک عورت ہے. تو میرے دل نے کہا حسن تو کتنا بھی کچھ بھی ہے لیکن اس حبشی کلوٹے سے تو اچھا ہے نا, اس سے تو اچھا ہے, کیونکہ تو عورتوں کو ایسے نہیں لے کے بیٹھتا نا, دریا کے کنارے لے کے ایسے نہیں بیٹھتا, تو شراب نہیں پیتا. حسن تو کتنا اچھا, اس سے تو سب سے برا لیکن اس سے اچھا ہے. بس اتنا دل میں سوچا تھا. ایسے میں کشتی چل رہی تھی اور کشتی ڈوبی, اس میں 7 لوگ تھے. وہ حبشی اس عورت کو چھوڑ کے بھاگا, دریا میں چھلانگ لگایا, 6 کو نکالا, بے نیازی کے ساتھ جانے لگا. امام حسن بصری کھڑے تھے, وہ 7واں بھی نکال دے. حبشی نے کہا تم مجھ سے بہتر ہو نا, 6 تو میں نے بچا لیے, 7ویں کو تم بھی بچا لو جناب, ہم سے بہتر ہونا تو ہم ایک کام آپ بھی کر لینا. ہم تو شراب پیتے ہیں, عورتیں بازی کرتے ہیں, آپ تو ہم سے ستھرے ہونا. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی. یہ تو میرے دل کے خیال کو جانتا ہے, میں تو اسے حبشی کالا سمجھ رہا تھا, شرابی سمجھ رہا تھا. فرمایا سن حسن, میں شراب نہیں پی رہا تھا. ہر بوتل میں شراب ہی ہوتی ہے کیا؟ شراب نہیں پی رہا تھا, میں تو پانی یا شربت پی رہا تھا. اور وہ عورت جو تھی, کوئی ضروری ہے کہ ہر عورت کو ہے وہ ناجائز رشتے کی ہو؟ ارے وہ میری ماں ہے, ماں کو نہ پیار سے لے کے بیٹھوں تو کس کو پیار سے لے کے بیٹھوں؟ امام حسن بصری کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا. بھائی سب سے بدتر ہم ہی ہیں. عاجزی سیکھو, انکساری سیکھو, ہر پیر کا ادب کرو. کوئی پیر تمہارے پیر کو گالی دیتا ہے, اس کا میٹر ہے, اس کا میٹر. ایک پیر صاحب مجھے تنہائی میں بٹھا کے, بہت بڑے پیر صاحب کہے, او تو یار ہر خانقاہ میں جاتا ہے, چاپلوسیاں کرتا رہتا ہے. میں نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں نے کبھی چاپلوسی نہیں کی. میں جس خانقاہ میں جا کر کسی بزرگ کی تعریف کرتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ میں تعریف اس کی کروں گا, میرا یار خوش ہو جائے, میرا محبوب خوش ہو. بس اتنی سی بات ہے, میں نے کبھی نہیں کی, اللہ کی قسم اٹھا کے میں نے کبھی چاپلوسی کی نیت سے کچھ نہیں کیا. لیکن انہوں نے کہا تو پھر کہا کہ یہ سب تم کیوں کرتے ہو, تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا سن لیجئے, آپ کا ان کا میٹر ہے, آپ لڑیے, لڑنے میں ساتھ نہیں آؤں گا, لیکن آپ کے لنگر کھانے میں ضرور آؤں گا. ہم نے یہی سیکھا ہے, آپ کا دسترخوان لگے گا, کھانے آئیں گے, شرنی لینے آئیں گے, نذرانہ لینے آئیں گے. لڑو گے تم جانو ان کو جانو, تم بھی بڑے وہ بھی بڑے, ہم چھوٹے, اس میں کیوں پڑے؟ ہمیں نہیں پڑھنا, ہمیں اپنی ایمان پہ خاتمے کی فکر ہے. کسی کی پیشانی پہ لکھا ہے, وہ حبشی کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ وہ کیا ہے؟ نہیں بھائی, ابھی تو پنے کھلتے جائیں گے, چھوڑیے اب اس کو ختم کرتا ہوں. لیکن ایک نصیحت سن لیں, کسی بھی پیر, کسی بھی مومن, کسی بھی انسان, عام بندہ اگر مسجد کے زینے پہ بھی بیٹھا ہے تو بھی اس کو حقارت سے مت دیکھو, اس کو ذلیل مت کرو, اسے رسوا مت کرو. کسی بھی انسان کے بڑا ہونے کے لیے اتنا جملہ یاد رکھیے, کسی بھی انسان کے بڑا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے. بس اس سے بڑی نسبت کچھ نہیں ہو سکتی ہے. وہ نبی کا امتی, اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ وہ نبی کا امتی, اس سے بڑی اور نسبت کیا چاہیے؟ ہم باپ کی بنیاد پہ بڑے نہیں ہیں, ہم عالم اور مفتی ہونے کی بنیاد پہ بڑے نہیں ہیں, ہم قادری چشتی ہونے کی بنیاد پہ بڑے نہیں ہیں, ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کی بنیاد پر خیر امت کا تاج سجایا گیا ہے. اللہ اکبر. ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں, اگر میں ناز کرتا
ہوں تو اس پر ناز کرتا ہوں کہ میں سید ہوں اس پر نہیں، غوث ہوں اس پہ نہیں، ولی ہوں اس پہ نہیں، عالم ہوں اس پہ نہیں، میں ناز کرتا ہوں تو اس پہ کرتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں۔ اس سے بڑی نسبت ہماری کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی ہوگا حضور کا امتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آل رسول ہونے میں شک ہے، امتی رسول ہونے میں کیا شک ہے؟ عالم ہونے میں شک ہے، امت رسول ہونے میں کیا شک ہے؟ متقی ہونے میں شک ہے، امتی ہونے میں کیا شک ہے؟ اللہ اکبر، پٹھان ہے کہ رنگریز ہے کہ انصاری ہے، کیا ہے اس میں شک ہے، مگر محمد الرسول اللہ کا امتی ہونے میں کیا شک ہے تو حضور کا امتی نا۔ بات یہ ہے، اس لیے کسی کا دل مت دکھاؤ۔ برباد، بہت اچھا چل رہا تھا کاروبار، تعویذ دے دو، اچھا نہیں چل رہا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو نے، تعویذ نہیں بدل سکتا تجھے۔ ایسا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہیں پا رہا ہو، کسی کا دل دکھایا ہے تم نے، کیا سمجھتے ہو؟ دل دکھانے کو سمجھتے کیا ہو؟ اس لیے ہر سلسلے کا احترام، ادب کرو، پیار کرو، پیار دو، پیار ملے گا۔ اگر کوئی تمہیں اکسانے آئے، ان سے لڑ لو، ان سے بول آپ لڑیں، ہم نے نہیں لڑنا، آپ کا مقام یہ، آپ برابر، آپ برابر، میں تو خادم آدمی، میں کیوں لڑوں؟ چچا اور ابا میں جھگڑا ہوتا ہے تو بھتیجا بیچ میں بولتا ہے کیا؟ بولتا ہے؟ بولو۔ بادب بھتیجے نہیں بولا کرتے، بادب بچے نہیں بولا کرتے۔ جب گھر کے جھگڑے میں نہیں بولتے ہو کچھ تو خانقاہوں کے جھگڑے میں کیوں بک بک کرتے ہو؟ مدرسے کے جھگڑے میں کیوں بک بک کرتے ہو؟ چپ رہو، ورنہ ایمان پر خاتمے کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ تو جو بات کہنے چلا تھا بات وہ پوری کر دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو کر دوں پوری، بیچ میں دل کا درد ابھر گیا، معافی چاہتا ہوں۔ حضرت نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، بادشاہ نے کہا نوکری تو کرنی پڑے گی حضرت آپ کو۔ اچھا ہم نہیں کریں گے۔ نہیں کرو گے؟ اب دیکھو میرا قہر، میرا جلال۔ کیا ہوا پتہ ہے؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے یہ دونوں ہڈیاں، اس کو آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ دونوں ہڈیوں میں سوراخ کیا گیا۔ یہ ہے چشتی بزرگوں کا صبر، یہ صوفیوں کا صبر۔ کالے پیلے کپڑے پہننے سے کوئی صوفی بنتا ہے؟ ٹوپیوں کے رنگوں سے؟ یہ صوفی ہے۔ اخلاق مصطفیٰ، اخلاق خدا، تخلقوا باخلاق اللہ۔ ہڈیوں میں سوراخ کر کے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو لٹکا دیا گیا۔ لٹکایا، چشتی لوگ کہتے ہیں، اب سن لے چشتیت کیا ہے، کہتے ہیں ہماری تلوار لٹکی ہوئی ہے نیام سے نکل کے، ہم کسی کو بھی حملہ نہیں کرتے، لیکن کوئی خود ہی آ کے ٹکراتا ہے تو پھر چشتیت کی تلوار چلتی ہے۔ یہ چشتیت ہے۔ قادریت اس سے مختلف ہے، کیونکہ چشتیت ہندوستان میں پروان چڑھی اور قادریت بغداد شریف میں۔ قادریت میں فرق ہے، قادریت پھر قادریت ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میری تلوار بے نیام ہے، میرا گھوڑا بے لگام ہے، اور میں کمان پہ تنا ہوا تیر ہوں، نہ مجھ سے ٹکرانا، نہ میری اولاد سے، نہ میرے مرید سے۔ جو مجھ سے، میری اولاد سے، میرے مرید سے ٹکرائے گا، میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دوں گا۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ میرے مرید مت گھبرانا، تیرا پیر قاتل ہے۔ یہ قادریت اور چشتیت کا فرق ہے۔ قادریت اور چشتیت میں فرق یہ ہے، لیکن اب چشتیت کی تلوار لٹکی ہے، یہ لوگ نکالتے نہیں ہیں، کیونکہ لوگ ایسے، وہاں چونکہ اسلام کا نام پر تھا نا معاملہ، سب پہچانتے تھے دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، مذہب مسلک کیا ہے، یہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے تلوار لٹکی ہوئی، جو خود ہی آ کے ٹکرائے گا۔ اب کیا ہوا؟ سرکار نصیر ملت والدین کو لٹکا دیا گیا ہڈیوں کے بل۔ مرید خلفا کہتے حضرت اس کو بد دعا کرو بدبخت ہو۔ اب نہیں بیٹا، ہمارا کام نہیں، ہم اللہ والے صوفی لوگ ہیں، بد دعا دینا ہمارا کام نہیں۔ اب وہ چشتیت کی تلوار سے خود ٹکرایا، قریب تھا کہ وہ چشتیت کی تلوار جو باطنی تلوار ہے بادشاہ کو قتل کرتی ہے۔ نصیر الدین چراغ دہلی نے دیکھا دشمن میرا ہے، دشمن میرا ہے، مگر ہے تو مسلمان، ہے تو انسان۔ تو سرکار نصیر نے کیا کیا، جب تلوار بادشاہ پہ پڑ رہی تھی تو اپنا آستین آگے کر دیا، وہ چشتیت کی تلوار نے آستین کاٹ دی۔ آستین آپ کی کٹ گئی، آپ نے فرمایا میرا نقصان ہوا چلے گا، اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھ لیں، یہ ہے چشتیت، یہ ہے تصوف، صوفیہ یہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ صبح ہوئی تو سرکار نصیر کو مریدوں نے کہا حضرت یہ سدھرے گا نہیں، آپ اس کی بلائیں اپنے پہ لے رہے ہیں، اب آپ اس کی بات مان لو، دکھ نہیں دیکھا جاتا۔
سرکار نصیر کے پاس روزانہ بادشاہ کے بولتا تھا آپ کیا آج آیا؟ ٹھیک ہے میں تیار ہوں تیرے یہاں خدمت کے لیے. کیا خدمت ہے بتا؟ اب سننا کیا خدمت ہے بتا. اس نے کہا میرے سفید کپڑے روزانہ مجھے پہنانا اور اس کے بعد اتارنا، یہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اب سرکار نصیر الدین چراغ دہلی کپڑے پہناتے اتارتے کپڑے پہ. تو اس کا ایک وزیر تھا، چمچا تھا. اس نے دیکھا اب سب صحیح چل رہا ہے، محل کا ماحول بدل رہا ہے. تو آپ تو جانتے ہیں نا چمچے ماحول خراب کرتے ہیں. تو چمچے نے کیا کیا، بادشاہ آج ہم دیر سے جائیں گے. روزانہ ٹائم پہ جاتے، نصیر الدین کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، آج دیر سے جائیں گے. دیر اتنی دیر کی. سرکار نصیر الدین انتظار کرتے 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 عصر کا وقت آیا اور سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا. تو چونکہ ہم تو کبھی بھی نیند سے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، جو نمازی ہے وہ کبھی بھی پڑھتے ہیں 10 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے بھی بولے ہو جاتے تو پڑھ لو. یہ صوفیہ ہیں. صوفیہ کہتے ہیں مومن کی اثر سورج کے زرد ہونے سے پہلے اور منافق کی اثر سورج کے زرد ہونے کے بعد ہے. یعنی جب سورج ڈوبنے میں 20 منٹ بچ جاتے ہیں، مکروہ وقت آتا ہے، مکروہ وقت. تو آقا فرماتے ہیں اس وقت تو منافقین نماز پڑھتے ہیں. منافقین کی علامت ہے. قضا نہیں ہوئی نماز، قضا نہیں ہوئی. سرکار نصیر الدین سے سورج زرد پڑ گیا، ڈوبنے پہ آ گیا. سرکار نصیر کہتے ہیں اے سورج آج نہیں ڈوبنا. وہ بدبخت لوگ دیر کر رہے ہیں، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، میری نماز نہیں جانا، رک جا تھوڑا ٹھہر جا. آپ کی دعا سے سورج ٹھہر گیا اور آج نماز خطرے میں آئی. جس کو لٹکایا گیا ذات کے لیے کچھ نہیں کہا، نماز خطرے میں آئی تو غصے سے سرخ ہو گئے اور کہا اب میری نماز پہ بھی حملہ، اللہ سے تعلق جوڑنے پہ بھی حملہ، اللہ کی عبادت پہ بھی حملہ، ذات پہ حملہ برداشت ہوگا، مذہب پہ اور دین پہ حملہ برداشت نہیں ہوگا. پھر نصیر الدین چراغ دہلی نے بادشاہ کو کرتا پہنایا، اس کا جبہ، اس کی عبا پہنائی، اور جب باندھنے لگے تو ایک جملہ کہا باندھے نصیر کھولے غسال. ایک جملہ، باندھے نصیر کھولے غسال. لوگ حیران تھے، وجود کانپ گئے لوگوں کے. یعنی نصیر باندھ رہا ہے، کل نصیر نہیں کھولے گا، بلکہ اب تو میت کو جو غسل دینے والا غسال ہے وہ کھولے گا. بادشاہ سواری پہ بیٹھ کے گیا، ٹھوکر لگی، گرا، اس کی منڈی ٹوٹ گئی، اس کی گردن ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد پھر اس کو کس نے کھولا؟ غسال نے کھولا. اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کی بات آئی تو بھی کتنا محتاج جملہ کہا. یہ تھے چشتی لوگ، یہ تھے صوفیہ لوگ، یہ تھے اللہ والے لوگ. جب تک ایسے لوگ تھے دین پھیل رہا تھا، اور جب ہم جیسے لوگ آ گئے اب رپورٹ آ رہی کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں اخلاق دے، کردار دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.